ہمارے معصوم بچوں کے بال، بلکہ معصوم بچوں کی بات میں کیا کروں، جب بھی میں کسی بال والے کی دکان پر جاتا ہوں، کئی جوان یعنی جوانوں میں 50 جوان اگر بال کٹانے آوے تو 30 جوان یا 35 جوان شریعت کے خلاف بال کٹاتے ہیں، اور وہی معصوم بچے باپ کے بالوں کو دیکھ کر شریعت کے خلاف بال کٹا رہے ہیں۔ ماں بہنیں، یہ معصوم بچوں کا گناہ تمہارے سر پر ہے، ماں باپ کے اوپر ہے کہ تمہارے معصوم بچوں کو تم نبی کا طریقہ نہیں سمجھا سکتے ہیں، اور یہ آدھے بال یہاں نہیں ہے، یہ کون سا بال کٹانے کا طریقہ ہے؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے۔ جب ہمارے نبی روزے میں کاپی کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو ہم نے لباس میں کاپی کو اختیار کیا ہے، ہم نے طریقوں میں کاپی کو اختیار کیا ہے غیروں کی۔ ہمارے بچوں کے لباس غیروں کے لباس ہو گئے، ہماری بیٹیوں کے لباس غیروں کے لباس ہو گئے، پھر زندگیوں میں کہاں سے سکون ملے گا، زندگیوں میں کہاں سے اطمینان ملے گا؟ ماں بہنیں، کوئی میں تم پر پابندی نہیں لگاتا ہوں، شریعت کی حد میں رہ کر اللہ پاک نے اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کو کہا ہے، بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے سے اچھا تیار کرو، تم خود بھی اچھے سے اچھے شریعت میں رہ کر اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتی ہو، لیکن ہمارا لباس اور غیروں کے لباس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ چھوٹے معصوم بچے جب ہمارے محلے میں کھیلتے ہیں تو زبان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ورنہ اس کی وضاحت تو ایسی ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا اللہ حفاظت فرمائے کسی غیر کا بچہ ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو لیکن ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہی ہے کہ روزے میں ہمارے نبی کو کاپی برداشت نہیں، تو اور طریقوں میں ہمارے نبی کاپی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ معصوم بچوں کی زندگیاں سنورنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے تھوڑی بہت تنبیہ کرو نماز نہ پڑھنے پر، 10 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو، یعنی ان کو ساتھ میں سونے نہ دو۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی بڑی فکر دلائی ہے۔ اب جو ماں خود نماز نہ پڑھتی ہو، جو باپ خود نماز نہ پڑھتا ہو، وہ اپنے معصوموں کو کیسے کہہ سکتا ہے نماز پڑھے؟ کیسے کہہ سکتی ہے وہ عورت کے بچے نماز پڑھو؟ کیسے کہہ سکتا ہے وہ مرد کے بچے نماز پڑھو؟ اس لیے خود بھی نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، تمہاری نیکی کے اثرات تمہارے بچوں میں منتقل ہوں گے۔ ماں بہنیں، آج کا دور وہ دور ہیں، یاد رکھو، آج کا دور وہ دور ہیں، اولاد وہ نہیں کرتی ہے جو ماں باپ کرنے کو کہتے ہیں، اولاد وہ نہیں کرتی ہیں جو ماں باپ کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ اولاد وہی کرتی ہیں جیسا ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے موبائل میں ماں پاگل بنی ہے، 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ اس سے وقت مانگنے کے لیے ترستا ہے۔ ماں بہنوں سنو، ایک مرتبہ موبائل ہاتھ سے چلا گیا، کبھی نہ کبھی واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے معصوم بچے تربیت کے دور میں تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، زندگی بھر روتی رہ جاؤ گی، لیکن کبھی ہاتھ میں واپس نہیں آ سکتے۔ پھر مول صاحب میرے بیٹے کو چیک کرو نے کیا ہو گیا ہے، وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی بندی، تو نے تربیت کے دور میں اس کو وقت دیا، اسے اللہ کے نبی کا طریقہ سکھلایا، اسے اللہ کے نبی کی زندگی سکھلائی۔ اس لیے ماں بہنیں، بہت سی عورتیں مجھے کبھی کہتی بھی ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کو دیکھو نا کوئی تکلیف ہو گئی ہے، جنات کا اثر ہے، جادو کا پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے، صبح میں موبائل، دوپہر میں موبائل، شام میں موبائل، رات کو موبائل، اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل، ٹیوشن سے آیا موبائل، اور ماں باپ بھی اپنی سہولت اسی میں سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات میں تمہیں تحقیق سے کہتا ہوں، بچہ انگارہ پکڑے پکڑنے دو، لیکن موبائل ہاتھ میں پکڑنے نہ دو، یہ موبائل انگارے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سی عورتیں جب اپنے بچوں کی یہ شکایت کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی جنات اور جادو کی پرابلم نہیں، یہ زیادہ موبائل دیکھنے کی نحوست ہے۔ اور ماں بہنیں، شاید آپ نے یہ رپورٹیں دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، آپ کی نظر اس پر ہو نہ ہو، کتنے بچے موبائل کی وجہ سے کینسر کے مریض ہو کر تڑپ کر دنیا سے گئے ہیں، کتنے بچے پاگل پنے میں دنیا سے چلے گئے، کتنے بچوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، پھر بھی ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ موبائل نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں اس کے استعمال سے نہیں روکتا ہوں،
لیکن اس کا صحیح استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو بنائیں کہ پورے 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا مقرر کر دو کہ 15-20 منٹ ہمارا موبائل بند ہو جاوے، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ فضائل کی تعلیم ہم پڑھ رہے ہو، ہمارے گھر میں ہمارے معصوم بچے، دو میاں بیوی ہیں تو بیوی پڑھے مرد سنے، مرد شوہر پڑھے بیوی سنے، بیوی پڑھے شوہر سنے، معصوم بچے بھی تمہارے سامنے بیٹھے، اور روزانہ 10 منٹ تعلیم کو اپنے گھر میں زندہ کرو۔ گجراتی زبان میں کتابیں موجود ہیں، ماں بہنیں، تم کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ تعلیم سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، ابھی بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ وہ نور بچے کے کانوں کے ذریعے سینے میں چلا جاتا ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے معصوم بچوں کے کانوں میں بچپن ہی سے قرآن کی باتیں گئی ہوگی، حدیث کی باتیں ان کے کانوں میں گئی ہوگی۔ وہ ایک وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے فرما بردار بنیں گے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو ہمیشہ موبائل کا استعمال مت کرو، بلکہ تھوڑا بہت وقت اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرو۔ نماز نہیں آتی ہے، نماز سیکھو۔ میں کہتا ہوں موبائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، تو صحیح علماء کے بیانات ہیں، جیسے چاند دیکھنے کی دعا۔ آج انٹرنیٹ پر الحمدللہ بہت سے اچھے علماء کرام کی بھی اور ایسی باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہر کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے ماننا اور سننا یہ بھی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں اپنے مردوں سے یہ باتیں پوچھوا لو کہ میں فلاں عالم کا بیان سنتی ہوں یا فلاں مولانا کا بیان سنتی ہوں، تو کیا یہ میرے لیے سننا صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام جن کو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہے، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب ہے، اور بھی بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیان تو سمجھو کہ یہ تو پوری دنیا میں فیمس لوگ ہیں، لیکن اور کسی کی باتیں سنتی ہو تو ہمیشہ اپنے شوہر سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ فلاں دین کی بات میں فلاں مولانا کا سنتی ہوں، فلاں کلپ سنتی ہوں۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو بچے پیدا ہو جاوے مول صاحب کو نام نہیں پوچھتے، یوٹیوب پر چیک کرتے ہیں کہ نام کون سا رکھے۔ ارے اللہ کی بندیوں، موبائل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن علم تو علماء سے ملتا ہے، علم تو علماء سے ملتا ہے۔ یہ موبائل تو بذریعہ مجبوری ہے کہ چلو اس کے ذریعے تک بات آگے پہنچ گئی، لیکن حقیقت میں فائدہ تو علماء سے سننے پر ہوتا ہے۔